وہ جبکہ مسلمانوں کے اندر تو کم ہونا چاہیے نا غصے کا جو ایلیمنٹ ہے. اگر ہمارے اندر اتنا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس شیطان نہیں ہونا چاہیے. جو غصہ آنا ہے وہ ایک شیطان کی علامت ہے کہ آپ کے پاس شیطان آتا ہے اور آپ کو غصہ چڑھتا ہے. آپ کے اندر وہ ایک برتری کا ایلیمنٹ یا آپ کے اندر جو ہے غرور کا ایلیمنٹ وہ ڈالتا ہے، اور آپ کو لوگوں کو دوسرے لوگ برے لگ رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو آپ کسی خاطر میں نہیں لاتے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایگریشن کا ایلیمنٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے جو انوائرمنٹ کے اندر اگریسونیس بہت زیادہ ہے. یا تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں پہ ریلیجن کو لے کے بڑے اگریسو ہیں، اور کہیں ہم لوگ اپنے آپ کو لے کے بڑے اگریسو ہیں. ہم لوگ ایک کنفیوز نیشن، یہ آپ سمجھ لیں. اب جیسے آپ لوگ بھی ایک فورن اسٹڈی، یہ اس قسم کی اسٹڈیز کے لیے آئے ہو، لیکن آپ کے ذہن میں بھی ایک چلتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اسٹڈیز جو ہیں وہ اسلام کے مطابق تو ہیں نہیں، ہم لوگ یہ پتہ نہیں کیوں پڑھ رہے ہیں. مطلب کہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی بہت کم ہے. ایکسیپٹیبلٹی جو ہوتی ہے بچوں کی یا لوگوں کی، وہ کس طرح سے بنتی ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ آپ کو اس طرح کا دیا گیا ہے، یا آپ جس انوائرمنٹ میں، جس گھر میں آپ آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور جو آپ کا گھر جس سوسائٹی کے اندر ہے، اس سوسائٹی کی جو بھی نارمز ہوتی ہیں وہ آپ کو ایز اے پریورٹی، آپ کو پریورٹی پہ لگتی ہیں کہ یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور انہی کو ایگزسٹ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اور چیزوں کو ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. تو جب اب آپ خود ہی دیکھو کہ جیسے ابھی بھی انہوں نے بھی بتایا، ماجدہ نے بھی بات کی، شیزا نے بات کی، منیب نے کی. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ جو بھی ایجوکیشن لے رہے ہیں یہ اسلامک نہیں ہے، لیکن ہیں ہم مسلمان. ٹھیک ہے، آپ کو ایک طرف یہ بھی لگتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو، احادیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر ناکام ہی نہ رہ جائیں، کیونکہ ہم لوگوں کو دنیا میں ہی گزارنی ہے، اس وجہ سے یہ ایجوکیشن بھی ضروری ہے. تو دونوں ایجوکیشنز ہی ضروری ہیں آپ کی مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. آپ کے اپنے اندر کے، آپ کو مسلمان ہیں آپ سب لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی جو ہے اپنے ریلیجن کو، اپنے ریلیجیس ویلیوز کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، لیکن اپنے لیول پہ اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں. جیسے آپ لوگوں کو ایک ہر ایک کے گھر میں قاری صاحب لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ایک قرآن کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے، لیکن آپ کو ایک طرح سے اس کی اے بی سی ہی سکھائی جا رہی ہے نا، صرف اس کو تھوڑا سا سمجھایا جا رہا ہے. باقی آپ میم اچھا. میم ادھر بھی دیکھے نا میم، فرق آ رہا ہے. وہ جو قاری صاحب ہیں، وہ اگر فیس زیادہ مانگ لے نا تو وہ پورے محلے میں بات جاتی ہے کہ یہ قاری صاحب زیادہ مانگ رہے ہیں. اور اسی کے نسبت اگر یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں میم، وہ فیسیں زیادہ مانگ رہے ہو تو اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. وہ جتنی ہم وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم وہ ڈفرینٹ ہم نے کتابیں لے رہے ہیں، وہ جو لے رہے ہیں یونیفارمز وغیرہ لے رہے ہیں ڈفرینٹ طرح کا جو ہے نا، اس کے مطلب کہ ہم نے فوکس ہی اس پہ رکھا ہوا ہے. وہ بات ٹھیک ہے میم، دونوں پہ کرنا چاہیے، لیکن فوکس ابھی نہیں ہو رہا. میں نے جو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جہاں ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، یہ دونوں چیزوں پہ فوکس نہیں ہو رہا، ایک پہ یہ ہو رہا ہے میم. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے فوکس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میم یہ میری بات سنیں نا، وہ جو دین کی طرف ہے نا، وہ میم ہونا چاہیے تو ہم جو ہے نا کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. ایسے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں ویسے بھی، ہوں ہوئے ہیں ہر طرف سے. ہوں کیونکہ جو بھی ہے ہماری طرف جو ہے نا ہمیں ہی مطلب کہ نیچا دکھا رہا ہے، جو ان سے بھی دوسرے مذہب ہے. کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مفہوم حدیث ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے اور مسلم کے لیے جو ہے نا قید خانہ ہے. تو ہم ذلیل تو ہو رہے ہیں اسی وجہ سے. اور دوسرا میم آپ نے شیطان کی بات کی ہے، وہ جس کے پاس ایمان ہوگا اسی کو فرق لائے گا، اور جس کے پاس ہے ہی نہیں ان کو اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو ویسے ہی وہ اللہ کو ہی نہیں مان رہے. ہوں ٹھیک ہے، تو یہ پاکستان کی جو میں بیسکلی بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اس چیز سے ہم دور ہو گئے ہوئے ہیں. بچوں کو دیکھ لیں، بچوں کو ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ کون سے سپارے پہ ہو، کون کتنا پڑھ لیا یہ، اور ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کون سی کلاس میں ہو. مطلب کہ وہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ دار ہیں، انہوں نے پوچھنا ہی اس بارے میں ہے کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو، کتنے نمبر آئے ہیں. کبھی کسی نے یہ پوچھے نہیں کتنے سپارے پڑھ لیے ہیں. یہ ہے میم، ابھی ہم اتنے بوڑھے لوگ ہیں
وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے, وہ بیٹھے ہوتے ہیں, میں جاتا ہوں اکثر, وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اتنے بوڑھے بوڑھے بابے ہیں, وہ ادھر کوئی چل رہا ہوتا ہے, کوئی نماز کا ٹائم ہے, کوئی مطلب کہ یہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز ہی پڑھ لو تو سارا کچھ ہے, باقی چیزیں بھی ساتھ ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر وہ کر رہے ہیں, ناپ تول میں بھی کمی کر رہے ہیں. وہ بھی تو ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ان سے نا وہ جو ان سے وہ عذاب نہیں آئے گا ہم پہ, وہ جو پہلی قوموں پہ آیا اس طرح کا, لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے تو وہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انفرادی نہیں آئے گا, اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا ہمارے نبی کے ساتھ, تو وہ اس طرح کا نہیں آئے گا. لیکن وہ جو میں پڑھتا ہوں قرآن جو ہے الحمدللہ ترجمے کے ساتھ, تو اس میں میم وہ جو دوسری قوموں کا لکھا ہوا ہے وہ ساری برائیاں ہمیں اس وقت موجود ہیں ہم میں. ٹھیک ہے, ہر چیز کر رہے ہیں ہم, تو وہ میم ہمیں بھی تو پھر کچھ کرنا ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ بندہ خود کو چینج کر لینا, یہ نہیں کہ میں نہیں کہتا کہ پوری دنیا یا میں پورا پاکستان چینج کر لوں گا, خود کو بندہ چینج کر لینا تو پھر وہ دوسرے بھی جو ان سے نا اچھے نظر آنے لگ جائیں گے. جو اینگر کی آپ نے بات کی ہے وہ ہمارا نہیں اسلام مطلب کہ اجازت نہیں دیتا. شیطان کہتے ہیں کہ وہ اگر غصہ آتا ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بھی طریقے بتائے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں اگر ہم میں وہ ہے ریلیکسیشن ہے, اس طرح کی کچھ چیزیں ہم نے اگر حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں, لائک اگر ہم نے پڑھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے تو ہم کیسے گالی نکالیں گے دوسروں کو, ہم تو گالی دے ہی نہیں سکتے کہ ہمارے نبی نے یہ کہا ہوا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان, ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ محفوظ رہیں گے اسی وجہ سے, مطلب کہ ہمیں اگر یہ چیز کا پتہ ہے, ہم نے اگر پڑھا ہے تو ہم کیسے گالی دیں گے دوسرے کی ماں بہن کو. ٹھیک ہے, تو وہ مطلب کہ نہیں پڑھا تو پھر گالیاں بھی دے رہے ہیں. اینگر مینجمنٹ کا مطلب کہ مینج ہی نہیں کر رہے اس کو, غصے اپنے کو, تو پھر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اس چیز سے دوری ہے, کیونکہ ہمارا مینلی فوکس ہی اسی چیز پہ. آپ نے کہا دونوں چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, دونوں چیزوں پہ ہونا چاہیے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ علم حاصل کرو جو سے نا چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, اور دوسرا ماں کی گود سے لے کر جو ہے نا قبر تک علم حاصل کرو. وہ ہم ہر لمحے میں جو سے علم ہی حاصل کر رہے ہیں, وہ ہر طرح کا علم ہے. وہ میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں MBA کر رہا ہوں تو میں کہوں کہ میں مطلب کہ اس طرف وہ نہیں پڑھا یا یہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے. میم دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی چاہیے, دونوں چیزیں کا ہمیں ضرورت ہے دنیا میں تو اور آخرت میں بھی. تو آخرت میں جس کی چیز کی ضرورت ہے اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. لیکن ہم نے جو دنیا ہے, ہمیں جو نظر آ رہا ہے, ہمارے مطلب کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے, وہ بات ہے ڈاکٹر بنے گا, یہ انجینئر بنے گا, کبھی کسی نے کچھ نہیں اس طرح کا دین کے معاملے میں کچھ نہیں کہا. میم ایز کمپیئر ٹو دی, اگر کسی آپ نے یہ نہیں مسجد سوچا کے کہ امام بڑے کی, ہو کے قاری صاحب بنے گا یا امام بنے گا. ہاں میم یہی کہہ رہا ہوں نا میم کہ درس نظامی کا اگر آپ کورس کر لیں گے تو وہ اب میرے پیرنٹس ہیں, میں اب ان کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کروایا نہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب چاہتا ہوں, کیونکہ اب ذرا پتہ چلا ہے, وہ تھوڑا بڑا ہو گیا اس لیول پہ آگے, کوئی اگر اس طرح کا شروع کیا ہے, کوئی ترجمہ پڑھنا شروع کیا, تو اب میرا دل کرتا ہے کہ یار تب وہ پڑھا ہوتا نا تو آج مطلب کہ اور چیز ہوتی. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں گے ایز اے قاری صاحب تو وہ ان کی جو وہ دیکھ لیں سیلری ان کو کتنی دے رہے ہیں, اور ایز کمپیئر ٹو اگر ہم PhD ہیں, ہم فل ہیں, تو اس کی سیلری کیا ہوگی. اس کا دنیا میں فائدہ ہے, اس کا آخرت میں نہیں ہے. اگر ہم مر گئے ہو تو اسی ٹائم وہ ڈگری آپ کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس قرآن ہے پڑھا ہوا, اپنے ترجمے کے ساتھ ایک حافظ بندہ ہے, اور قرآن اس کو لا کے مطلب کہ سب کے آگے کھڑا کر دیتا ہے. اگر کوئی چودھری ہے, کوئی پیچھے, وہ بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے. ایک چھوٹے سے بچے نے اگر حفظ وغیرہ کیا ہوا ہے, وہ تراویحاں وغیرہ پڑھا رہا ہے رمضان میں, تو میم سارے اس کے پیچھے ہیں. یہ عزت دے رہا ہے قرآن ہمیں, تو ہم میم اسی سے دور ہیں. یہ پیرنٹس وغیرہ کو بھی چاہیے, مطلب کہ ہمیں چاہیے, جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے. باقی میم آپ بتائیں. آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں کہ میرے پاس کوئی اچھی باتیں رہی نہیں. ویری گڈ منیب, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, اور اچھی بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں. تو اصل میں تو یہی ریئلائزیشن جو ہے وہ ہماری ساری قوم کے اندر ہونی چاہیے, اور ہمیں اپنا اصل میں تو نہیں بھولنا. لیکن ہم لوگ جب تک صرف اپنے اصل کے ساتھ ہی جڑے رہیں گے نا, تو ہم لوگوں کے پاس لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہوں گی. اب جیسے ہم نئی دنیا کی چیزوں کو یوز کر رہے ہیں, پروڈکٹس کو یوز کر رہے ہیں,
اور نئی دنیا کے اندر ہیں ہم لوگ، تو ہم لوگوں کو ایک تو سب سے پہلے اپنے دین کو نہیں بھولنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ایجوکیشن کو بھی رکھنا ہے، اور ہمیں ایک ریسرچ کلچر، کیونکہ دنیا جو ہے وہ کوئی بھی ایسی بات کو نہیں ایکسیپٹ کرتی جو کہ ایک ریسرچ کے طور پہ نہ آئے، کہ پروسیس سے گزر کے نہ آئے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے، جس طرح سے میں آپ کو کہوں کہ ہیومینٹی بہت ضروری ہے، سپوز، اور ہیومینٹی جو ہے، جس طرح سے عبدالستار ایدھی صاحب ہے، آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ عبدالستار ایدھی صاحب جو ہیں وہ ہیومینٹی کا انہوں نے کہا کہ ہیومینٹی از دی بگیسٹ ریلیجن، یہ انسان کے اندر جو اصل میں ہمیں سکھایا گیا تھا وہ انسانیت ہی تھی، جو ہمیں ریلیجن کے تھرو سکھایا جا رہا تھا، وہ اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت ہی دکھانی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ وہ یہ کائنات آپ دیکھیں کتنی بڑی ہے، اور اس سے بڑے پتہ نہیں کتنے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ ہم لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے، مطلب ان کی واسنس کا اندازہ جو ہے ہماری چھوٹی سی عقل یا دماغ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے کانفلکٹس کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو اصل دین کی جو صورت ہے وہ بھی نہیں دکھائی جا رہی۔ ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی صرف ایک 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس کی طرف صرف ترغیب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہم لوگ بہت بڑے گناہ گار ہو گئے۔ لیکن اس کی سائڈ، دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو اللہ کی دیکھیں رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ سب سے پہلے نماز پڑھیں، سب سے پہلے قرآن پاک پڑھیں، صرف اللہ تعالیٰ نے جو سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی اتاری تھی، جو غار حرا میں تھی، وہ اقرا تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اللہ کے نام سے۔ تو ہمارے جو دین کا مقصد ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اب وہ بے شک آپ کو نماز کے ذریعے نہیں سمجھ آ رہی، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہو سک رہی، تو اس نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ کو قرآن پاک پڑھ کے جس میں عربی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور عربی پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ کی زبان ہی نہیں ہے، تو اس میں آپ کے اندر آپ کی سمجھ کہاں پہ آئی؟ اصل میں تو سمجھ ڈیولپ کرنی تھی نا، وہ سمجھ ڈیولپ کرنی تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہڈن کیوں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، یعنی کہ ان کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا، وہ کیوں نہیں آتا نظر؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو اتنی ساری رحمتیں ہیں، اتنی دنیا ہم دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اور باقی کے جو ہیں ہر چیز وہ واضح ہے، سب چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن صرف ایک واحد ہے جن کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن ہمارا اس کے اوپر یقین ہے، اور اسی یقین کے اوپر ہماری جو ہے وہ ایویلیویشن بھی ہونے والی ہے۔ اب اصل میں ہم لوگوں نے جو ہمارا مقصد تھا، جو اللہ تعالیٰ کو جاننے کا، یہ جو فارمیلٹیز ہیں نا، نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ دنیا کی فارمیلٹیز ہیں، یعنی کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، ادھر زکوٰۃ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، ادھر حج کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی کہ جنت کے ایلیمنٹس تو نہیں ہیں یہ، لیکن یہ دنیا ہی کے ایلیمنٹس ہیں، دنیا کے ایلیمنٹس ہیں جس میں ہم نے دنیا کے اندر رہ کر ایک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ اب وہ یاد آپ سوچ لیں کہ وہ کسی بھی طرح سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود نہیں ہوتے یہاں پہ، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو کن چیزوں سے پہچاننا ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ ہمارے پاس رزق آتا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، تو ہم لوگ رزق جس ذریعے سے کماتے ہیں، یا ہم لوگوں کے ذریعے کماتے ہیں، لوگ ہمیں دیتے ہیں، آپ کے والد ہیں، جیسے آپ کے والد کوئی نہ کوئی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں، کسی کسٹمر کو، کسی جانور کو تو سیل نہیں کرتے ہیں نا، وہ کسی انسان کو سیل کرتے ہیں، مطلب انسان ہی انسان کے رزق کا باعث بن رہا ہے۔ تو جب انسان کے رزق کا باعث ہی ایک انسان بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ ہڈن ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہمارے سے پوشیدہ ہیں، اور ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہوتے ہیں۔
جبکہ کہتے تو یہ ہیں کہ سارے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، لیکن ہمیں تو انسانوں کے تھرو مل رہا ہے، یا انسان ہماری کاز بن رہے ہیں، وجہ بن رہے ہیں اس رزق کے لیے جو ہمارے تک پہنچ رہا ہے. یا اگر خدا کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی آپ کے جاننے والوں میں، یا کوئی بھی آپ کے والد بیمار، کسی کے والد بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں ان تک بھی پہنچتی ہے، رزق پہنچتا ہے ان تک بھی. کسی نہ کسی ارد گرد کے انسان کے ذہن میں ایک دم سے کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا ہے کہ اس کے بچے کہیں نہ کہیں بھوکے ہوں گے کیونکہ وہ بیمار ہے یا کچھ بھی، تو اس تک لوگ اپنا رزق پہنچا دیتے ہیں. تو یہ ان کو کس نے بتایا کہ آپ اس انسان سے ملیں اور وہ کہیں مشکل میں ہو سکتا ہے اور اس کی جا کے ہیلپ کریں؟ تو یہ بھی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکشن ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں سے ڈالی جاتی ہے. جو بھی آپ سوچتے ہو، اب جس طرح سے اسپیس ہوتی ہے نا، ایک اسپیس ہے میرے اور آپ کے درمیان میں، ایک اسپیس ہے، آپ کہیں بیٹھے ہیں، میں کہیں بیٹھی ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ آن لائن پریزنس ہے جو کہ جس کے اندر ہم لوگ اسپیس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک آن لائن پریزنس کے تھرو اپنی اسپیس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. یہ ہماری گوگل کلاس روم جو ہے یہ ہماری ایک اسپیس ہے. اس اسپیس کے ذریعے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو اس کو 3 ڈائمینشنل 2 ڈائمینشنل میں ہم لوگ اس اسپیس کو میئر کر سکتے ہیں کہ یہ اب جیسے آپ گھر میں رہتے ہو، کسی بھی گھر میں، تو آپ کی ایک اسپیس ہے جہاں پہ آپ رہتے ہو، ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ پہ. اب اس جگہ پہ رہتے ہو اور وہ آپ کی ڈیفائنڈ ہے، فلی ڈیفائنڈ ہے جگہ، کہ یہ آپ کی رہنے کی جگہ ہے، اور آپ کو اپنی نظر آتی ہیں چیزیں کہ یہ میرا بیڈ ہے، یہ میں یہاں پہ رہتا ہوں، اور یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کچن ہے. وہ ڈیفائنڈ پلیسز ہیں، 3D پلیسز آپ اس کو کہہ لیں، آپ کو مکمل نظر آتی. لیکن آپ کو تھاٹس تو نظر نہیں نہ آتے. اب جو تھاٹس ہیں یا کوئی بھی آپ کو نہیں پتا کہ تھاٹس آپ کے ذہن میں کہاں سے آ جاتے ہیں، اور ان کی کوئی اسپیس نہیں ہے. لیکن اس کو ہم لوگ میئر نہیں کر سکتے، ہم اس کو ڈائمینشنز میں نہیں دیکھ سکتے. ہم لوگ 2D 3D جس طرح ڈائمینشنز میں ہم لوگ دوسری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم لوگ تھاٹس کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی کہ تھاٹس جو ہیں ہمارے خیالات جو ہیں وہ اس ڈائمینشن سے باہر چلے جاتے ہیں، اس اسپیس سے باہر چلے جاتے ہیں. اب میری آواز آپ سن سکتے ہیں تو ایک خاص ڈائمینشنز میں رہ کے ایک اسپیس ہے، ہماری گوگل اسپیس ہے، زوم ہے، ایک کچھ ہم نے سافٹ ویئرس خود بنا لیے. ان کو بنا کے تو ہم لوگ ایک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپس میں، اور آپ میری بات سن رہے ہیں. تو یہ ایک ٹینجیبل چیزیں ہیں، اور آپ ان کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ اس سے افادیت لے سکتے ہیں. لیکن خیالات سے تو ہم لوگ لیتے ہی نہیں ہیں. ہمارے خیالات جو ہیں اصل میں ہماری خیالات کو بنانے میں کا ہی جو پروسیس ہے وہ ہمارے دین ہے. ہمارے خیالات اس طرح کے ہوں کہ ہم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، کیونکہ خیالات ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے تھرو ہم لوگ اپنا یقین قائم کرتے ہیں اللہ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں. ہم نے اپنے خیالات کو ہی اسی طرح سے بنانا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک آپ نماز پڑھنے سے ہی ان خیالات کو بنا سکتے ہیں، یا صرف ایک قرآن پاک کو ہی اسٹڈی کرنے سے بنا سکتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ صرف نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. بہت سارے نان مسلمز ہیں، وہ صرف نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں. وہ اس کی وحدانیت کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک رابطہ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے دین کا مقصد جو تھا اصل میں اسی رابطے کے اوپر تھا کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے. ایک تو یہ مادیت ہے نا، جو ہمارا ارد گرد مادہ ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے یہ بھی مادہ ہے، اور ہم ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ صحابی تھے، جو انبیاء اکرام تھے، ان کے پاس کچھ ایسی فورسز تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین تھی، اور بہت سارے اولیاء اکرام کے پاس بھی تھیں، جس کو ہم لوگ اسپریچولیٹی کا ایلیمنٹ بھی کہتے ہیں. اور ایک حضرت عمر فاروق کے دور میں آئی تھنک تھے. تو ایک جگہ پہ حضرت خالد بن ولید کہیں پہ لڑائی کر رہے تھے، یا خالد بن ولید، میں اس میں غلط نہ ہو رہی ہوں کہ میں صحابی کا شاید نام نہ غلط ہے، میرے ذہن سے نکل گیا. وہ کہیں پہ جنگ کر رہے تھے، تو ادھر سے حضرت عمر فاروق نے ان کو کہا، حضرت عمر فاروق اپنی جگہ پر کہیں کسی عرب کے علاقے میں، مکہ کے علاقے، وہاں پہ خطاب کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ. اور اتنی دیر میں انہوں نے کہا کہ پیچھے دیکھو. اب پیچھے دیکھو، پیچھے دشمن ہے. انہوں نے ان کو ڈائریکٹ کر دیا اس اسپریچولیٹی کے تھرو
کہ تمہارے پیچھے دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ کس کی دین تھی اور یہ اس کے اندر کیا انوالو تھا، آپ کو تھوڑا سا اندازہ اس چیز سے بھی ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگوں کو اصل میں جو اصل تھی، دین کی اصل ہے، ہم لوگوں نے اس تک پہنچنا ہے۔ ہم لوگوں نے اس کے اوپر پریشان نہیں رہنا کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سک رہے، یا ہم لوگ قرآن پاک نہیں پڑھ سک رہے، یا ہم لوگ اپنے جو فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ان کو ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم لوگ بہت گنہ گار ہو گئے ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ سزا دے رہے ہیں، اور انہوں نے جو کووڈ-19 کو ہمارے لیے ہمارے سر کے اوپر بھیج دیا ہے۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ پہچان ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے، اور ہم نے کس طرح سے پہچان کرنی ہے، یہ کچھ سورسز ہیں، آپ سمجھ، کچھ ایلیمنٹس ہیں، کچھ ٹولز ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کہ آپ کے اندر ایک پیورٹی کا ایلیمنٹ آ جائے۔ اب پیورٹی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے آ سکتی ہے۔ آپ جب کسی کو دینا شروع کر دیتے ہیں نا، کسی کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، غریب لوگوں کے ساتھ آپ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کو جب بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی اصل میں جو دین ہے، ہم لوگوں سے کبھی بھی یہ سوال نہیں کیا جائے گا، بے شک وہ قبر میں جا کے سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا، لیکن سپوز کہ ایک مسلمان ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کے قریب رہا ہے، اور اس کے اوپر اسپریچولیٹی کے تھرو یا کسی بھی اولڈ ٹول کے تھرو، کیونکہ ٹولس تو یہ کچھ ڈیفائن ہے جو کہ ہمیں قرآن پاک کے تھرو ملے ہیں، یہ کہ آپ نے ان ٹولز کو فالو کر کے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پیور کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو وہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ کچھ ٹولز ہیں، لیکن صرف یہ ٹولز نہیں ہیں نا، ٹولز تو بہت سارے ہیں، ٹولز اتنے سارے ہیں کہ ہم لوگوں نے جب اپنے اندر کے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کسی اچھی راہ پہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک اچھا ہے کہ ہم نے اس وقت اپنے غصے کو کنٹرول کیا، اور پھر ہم نے شیطان کو بھی اپنے آپ سے دور کیا، ٹھیک ہے۔ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا تھرو اینی وے، تاکہ آپ کے پاس شیطان نہ آ سکے، تو یہ بھی تو ایک اچھا ہے نا۔ یہ کہہ رہے کہ اب دیکھیں کہ ایک بدو آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا کہ چلے میں نا دین قبول کرتا ہوں۔ بدو ہوتا ہے نا جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کے بالکل سیدھے سیدھے سے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ چلے میں نا کرتا ہوں، دین قبول کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ کہا کہ چلیں ٹھیک ہے 5 نمازیں، لیکن کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑی سی ایکسٹرا بھی پڑھ لو گے تو اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں میں 5 پڑھوں گا، 5 کا حکم ہے، بس میں 5 پڑھوں گا۔ اچھا انہوں نے کہا 30 روزے رکھنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر زیادہ رکھ لیتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم زیادہ رکھ لیتے ہو تو بھی بہتر ہوگا۔ اس نے کہا نہیں میں 30 ہی رکھوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے 30 رکھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ دینی ہے، ایک حج ضروری ہے، ایک حج کرنا ہے اگر تم صاحب استطاعت ہو، اور باقی جو کلمہ طیبہ پڑھنا ہے اور اس طرح سے۔ اس نے کہا کہ میں یہ پڑھوں گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، لیکن جتنا ایک کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حکم دیا ہے تو وہی میں کروں گا۔ 5 وقت کی صرف نماز پڑھوں گا، کوئی تہجد، کوئی دوسری نماز نہیں پڑھوں گا، کوئی نفل نہیں پڑھوں گا، کچھ نہیں۔ تو وہ اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں کروں گا، یہی چیز کروں گا۔ جب وہ چلا گیا بدو، اس کے بعد صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی اپنی بات پہ قائم رہتا ہے تو یہ پکا جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جنت ہمیں اس طرح سے مل رہی ہے کہ ہم لوگوں نے سارے احکامات جو ہیں وہ پورے کیے، لیکن اصل میں تو جنت بھی مقصد نہیں ہے نا۔ جنت تو صرف ہم نے تھوڑا سا ایک اپنے زندگی کے اندر یہ والی ایلیمنٹس شامل کیے تو ہمیں جنت مل گئی۔ اصل میں پہچان تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو یاد کروانا ہے کہ 5 وقت ہم ایک اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم نے ان کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم لوگ پہنچ سکے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے، دوسری طرف ایک انسان ہے وہ بہت ہی گنہگار ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں کوئی نماز پڑھنی ہے، کوئی روزہ رکھنا ہے، کوئی حج، لیکن وہ ہے مسلمان، اور مسلمان ہے، اور وہ ایک دن کیا کرتا ہے، ایک دن بیٹھا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ
وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر وہ غور و خوض شروع کر دیتا ہے، اکیلا بیٹھ کے غور و خوض شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہیں وہ کرنے والے ہیں ہر طرح کا میرے لیے کام۔ تو جب اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، کسی بھی وجہ سے، وہ کوئی سی بھی ڈرائیو ہو سکتی ہے۔ اب یہ صرف میں ایسی بات ہے جو میں صرف باتوں میں ایکسپلین کر سکتی ہوں۔ اب اور بھی بہت ساری کہ ایک آنسو بھی اگر آپ کے اور اس کا جو آنسو کا سائز ہے وہ ایک مکھی کے سر کے برابر بھی بے شک ہو، اور آپ کا اتنا سا ہو کہ آپ کو یہ پہچان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، تو بھی آپ کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر بھی جنت دینے کا آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ایک دن اور ایک آپ کا آنسو جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہایا گیا ہے، تو بھی جنت آپ کو مل جائے گی۔ یعنی کہ اصل مقصد کیا تھا ہم لوگوں کا؟ اصل میں مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اصل میں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور دوسروں کو دیکھتے رہنا ہے اور دوسروں کی تنقید کرنی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہوں، وہ نہیں پڑھتا، ہم سب لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم سب لوگ دین سے دور ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس طرح سے ریفائن کرنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکے۔ اب وہ دین کے تھرو یا دین کے کچھ ایلیمنٹس کے تھرو آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، ویل اینڈ گڈ، یعنی کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈکٹیٹ کر دی ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈکٹیٹ نہیں ہوئی نہیں، یا کچھ ہمیں ایسی احادیث کے تھرو یا ہمیں کچھ اولیاء اکرام کے تھرو پتہ چلتی ہیں چیزیں، تو ان کے تھرو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو رہی ہے تو مقصد اچیو ہو گیا نا۔ تو باقی تو جنت دینا یا نہ دینا وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس میں ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہم نے کسی کو جنت میں داخل کرنا ہے، نہ ہم نے کسی کو اسے روکنا ہے یا کسی کو دوزخ میں کرنا ہے۔ ہمیں بینگ ہیومنز جو ہیں ہم لوگ تو کسی کے لیے ججمنٹل نہیں ہونا نا، کہ ہم لوگ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں۔ خیر، کہنے کا سارے سیشن جو ہے وہ ان باتوں کے اوپر ہی گزر گیا۔ کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے کچھ کنفیوز نہیں ہونا، آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا، اور دوسری بات کہ ہم لوگ کو صرف اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہم لوگ اگر دین کو صرف فالو کر رہے ہیں تو ہم لوگ اصل راستے پہ ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ نے صرف 5 وقت نماز پڑھ لی اور یہ کر لیا تو اصل میں آپ نے صرف کچھ ایلیمنٹ تھے جو کہ ٹولز تھے، جو وہ آپ نے کچھ فالو کیے کہ ہاں چلو اگر یہ تھوڑا بہت کر لیتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ کر لیتے ہو تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ Subscribe my channel, share and like and press bell icon.